بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نصیحت چینل کے ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ جہانگیر کے زمانے میں ایک دفعہ شاہی مستورات حضوری باغ میں تقریب کی تاریخ پر آئیں۔ حضوری باغ شاہی قلعے کے سامنے تھا اور ہر سال ایک مقررہ تاریخ پر اس باغ میں رات کے وقت مستورات شاہی محلات سے آتیں اور سیر و تفریح کی صورت میں چند گھنٹوں بعد چلی جاتیں۔ اسی باغ کے اندرونی جانب طلباء کے کمروں کی لائن تھی۔ اس وقت طلباء اور دیگر ہر قسم کے مردوں کو باہر جانے کا حکم ہو گیا اور سب چلے گئے۔ معمول کے مطابق مستورات اندر گئیں اور سیر و تفریح کے لیے باغ میں مقررہ وقت گزارا تو بادشاہ کی لڑکی، جو نیک طبیعت اور صوفیانہ مزاج رکھتی تھی، اس نے جب واپسی سے چند منٹ باقی تھے نماز کی نیت باندھ لی تاکہ کچھ نفل یہاں بھی پڑھ لو۔ واپسی کا اعلان نماز پڑھتے ہوئے ہو گیا، لیکن اسے معلوم نہ ہوا اور اس کی دو خاص خادمہ بھی یہ سمجھیں کہ شاید چلی گئی ہے۔ اس خیال سے وہ بھی جلدی جلدی دوسری مستورات کے ساتھ نکل گئیں۔ اعلان ہوتے ہی تمام طلباء اپنے اپنے کمروں میں آ گئے اور گیٹ بند کر دیا گیا، کیونکہ رات کو گیٹ بند رہتا تھا۔ لیکن لڑکی نماز سے فارغ ہو کر جب گیٹ پر پہنچی تو اسے بند پایا۔ بہت گھبرائی، چونکہ سردی کا موسم تھا اور شاہی مزاج تھا۔ حیرانگی کے عالم میں ٹھٹھری ہوئی، محفوظ جگہ کی تلاش میں پھرنے لگی۔ گیٹ کے قریب ایک کمرے میں ایک طالب علم مٹی کے دیے کی لو میں مطالعہ کر رہا تھا۔ طالب علم اسے سردی سے کانپتا ہوا دیکھ کر سمجھ گیا کہ شاہی محلات کی کوئی حسین و جمیل لڑکی باہر رہ گئی ہے اور اضطراب کے عالم میں ہے۔ طالب علم کتابوں والی پھٹی اور چراغ وغیرہ اٹھا کر باہر برآمدے میں آ گیا اور اشارہ سے لڑکی کو کہا کہ کمرہ تمہارے لیے خالی ہے اور بستر میں سردی سے حفاظت حاصل کر لو۔ لڑکی سردی کی وجہ سے فوراً اندر چلی گئی۔ طالب علم چراغ پر مطالعہ کر رہا تھا کہ دل میں شیطانی وسوسہ پیدا ہوا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی تنہائی میں تمہارے پاس موجود ہے، کم از کم اس سے کوئی نہ کوئی بات چیت تو کر لے۔ لیکن دوسری طرف خوف خدا کے تحت یہ خیال آیا کہ اگر برے فعل کا ارتکاب ہو گیا تو اس کی سزا جہنم ہے، اور جہنم کی آگ کون برداشت کرے گا؟ تو پھر دل سے سوچا کہ پہلے انگلی دیے پر رکھ کر اس پر آزمائش کر لی جائے۔ اگر انگلی نے برداشت کر لیا تو پھر مزید کام کروں گا۔ اس خیال سے اپنی انگلی دیے پر رکھی اور انگلی جلانے لگا۔ اندر سے لڑکی بھی یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جب تمام انگلی جل گئی اور درد برداشت سے باہر ہو گیا تو دل میں کہنے لگا یہ عذاب برداشت نہیں ہوگا، لہٰذا بدکاری سے باز رہنا بہتر ہے۔ کچھ دیر آرام لیا تو پھر وہی وسوسہ دل میں پیدا ہوا۔ پھر اس نے دوسری انگلی دیے پر جلا دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں انگلی بھی جلا دی۔ گویا کہ اس نے موقع پانے کے باوجود بدکاری سے بچنے کے لیے ایک ایک کر کے اپنی انگلیاں جلانا شروع کر دیں۔ یہ تمام ماجرا لڑکی دیکھتی رہی۔ اتنے میں تلاش کرنے والے شاہی محل کے آدمی بھی پہنچ گئے اور انہوں نے طالب علم سے شہزادی کے متعلق پوچھا تو اس نے اندر اشارہ کیا۔ انہوں نے لڑکی کو سر کے بالوں سے پکڑ کر 2 تمانچے لگا دیے اور برا بھلا کہتے ہوئے نہایت بے دردی کے ساتھ گھر لے گئے۔ شاہی محلات میں کوہرام بچ گیا کہ شہزادی طالب علم کے کمرے سے نکالی گئی ہے، جس کی وجہ سے والدہ نے بھی اسے گلے لگانے سے انکار کر دیا۔ جب صبح دربار سجایا گیا تو سب سے پہلے یہ ماجرا جہانگیر کے سامنے پیش ہوا۔ جہانگیر نے لڑکی کو حکم دیا کہ اپنی سزا خود تجویز کرے۔ لڑکی نے جواب دیا، بتاؤ مجھے کس جرم کی سزا دیتے ہو؟ جرم ثابت کرو، پھر جو چاہے سزا دے دینا۔ بادشاہ نے کہا کہ ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تجھے ایسی حالت میں لیا گیا کہ ہر خاص و عام میں تیری بدکاری کی شہرت ہو چکی ہے۔ شہزادی نے کہا کہ میں اپنی پاک دامنی عفت اور عصمت میں 2 ثبوت پیش کروں گی۔ اول، میری دونوں خادماؤں سے پوچھئے کیا وہ مجھے خود چھوڑ کر گئی تھیں یا میں خود آنکھ بچا کر کہیں بھاگ گئی تھی۔ اگر انہوں نے مجھے اس حالت میں چھوڑا
تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ دوم، اس طالب علم کا شیطانی حملے سے بچنے کے لیے تمام انگلیوں کو جلا دینا میری اور اس کی پاک دامنی کا واضح ثبوت ہے۔ لڑکی کے اس ثبوت سے معلوم ہوتا کہ عقل مند لڑکی بھی طالب علم کے انگلیاں جلانے والے معاملے کو سمجھ گئی تھی کہ وہ نفس پر قابو پانے کے لیے اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالے ہوئے تھا تاکہ وہ برے کام سے بچ جائے۔ جب طالب علم کو شاہی دربار میں بلا کر انگلیاں جلانے کا حال پوچھا گیا تو طالب علم نے تمام واقعات سچ سچ بیان کر دیے اور شہزادی کی پاک دامنی روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی۔ ان کی ایمانداری پر آفرین کہتے ہوئے بادشاہ نے انہیں معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، ایسے نیک طلباء اور نیک طبیعت لڑکیاں اس وقت بھی موجود تھیں۔ یہ حضرت مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم کا ایک طالب علم تھا۔ وہ اپنے تقوی اور پرہیزگاری سے اس فعل بد سے بچ گیا اور سعادت ابدی اور جنت کے مزے پا گیا۔ اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو بھی ایسا ہی تقوی، پرہیزگاری اور حیا عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔